بہنوں اور ریاست زدہ ہمارے بہنوں، اس ملک اور خصوصاً بلوچستان کے باضمیر غیرت مند لوگوں، السلام علیکم۔ آج 30 اگست ہے اور پورے دنیا میں جبری گمشدہ لوگوں کا دن منایا جا رہا ہے، اور ہم بھی آج اس بدبخت دن کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ سب سے پہلے میں ان ماؤں، ان بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے تاریخی وفا، جذبہ، غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کئی سالوں سے اپنے پیارے، اپنے لواحقین کا تصویریں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اونچا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جدوجہد ہے کہ جس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ وہ لواحقین جو ریاست کے جبر کی وجہ سے آج اپنے پیاروں سے دور ہیں، ان کے ماؤں، بہنوں، خواتین نے ان کے تصویروں کو اونچا رکھا ہے، اور یہ اس بات کا پیغام ہے کہ انصاف کا جنگ، عدل کا جنگ، حقوق کا جنگ ہم ضرور ایک دن جیتیں گے، کیونکہ یہ پیغام ہمارے ماؤں بہنوں نے ان غیرت مند بھائیوں کو دیا ہے کہ آپ سالہ سال اپنے پیاروں کے تصویروں کو اونچا رکھ سکتے ہیں، تو یقیناً ایسے غیرت مند لوگ اس سرزمین میں ہیں جو اپنے ماؤں اور بہنوں کے اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس جنگ، اس جدوجہد کو آگے لے جائیں۔ آج 30 اگست کو ایک ایسا دن منایا جا رہا ہے جہاں ریاست اپنے لوگوں کے آواز کو جبری طور پہ دبانے کے لیے ان کو جبری گمشدہ قرار دیتے ہوئے ان کو کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم جب 1945 میں ختم ہوا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ظلم، ناانصافی، جو جبر ہوا تھا، اس کے نتیجے میں قوموں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا۔ 10 دسمبر 1948 میں پیرس میں عالمی چارٹر آف انسانی حقوق کا اعلان ہوا۔ اس کا پہلے آرٹیکل سے لے کر 30 تک تمام انسانی حقوق کا چارٹر، اور اس عالمی دنیا اور اقوام متحدہ نے اس کا اعلان کیا، مگر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ دنیاوی سامراجی دنیا بھی اس چارٹر پہ عمل درآمد کرنے کا جرأت اور صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ سامراج نے وسائل پہ قبضہ کر کے ایک نام نہاد خوشحالی اور ڈیموکریسی لوگوں کو دکھانا ہے دنیا کو، اور کمزور اقوام، ناخواندہ اقوام کے وہ پسماندہ رکھنے کے لیے اس عالمی انسانی حقوق کے چارٹر پہ عمل درآمد آج بھی نہیں ہو رہا۔ میں آج کے اس دن کے توسط سے اقوام متحدہ کے تمام جو ممبر ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ 1948 کے اس عالمی انسانی حقوق کے چارٹر پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہاں مائیں بہنیں جو کئی سالوں سے احتجاج پہ بیٹھے ہیں، ان کو ریلیف دینے کے لیے انسانی اور اخلاقی تقاضا یہ ہوتا ہے
کہ اس چارٹر پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے بعد اس ملک میں سن 73 میں ایک آئین بنایا گیا اور اس آئین کو 2010 میں ریویو کیا گیا۔ اس ریویو میں بھی آرٹیکل 9 سے 17 تک بنیادی اور انسانی حقوق کے آرٹیکلز موجود ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جس سرزمین پہ ہم آج بیٹھے ہیں، جہاں آج ہم کھڑے ہیں، جہاں یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، نہ عالمی انسانی حقوق کا چارٹر اس پہ عمل درآمد کرتا ہے، نہ اس ملک جس کا نام پاکستان ہے اس کے آئین پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی قانون ہے، جس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 قانون ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں ہے اس ملک میں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک عدالت نے پاکستانی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کو غدار قرار دیا اور اس کے سزا کا حکم دیا، مگر اس ملک کے طاقتور اداروں نے CMH سے لے کر آج دبئی میں اس کو بٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں۔ آئین اور قانون کا بات اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اس ملک کے حکمران جو GHQ میں بیٹھتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آئین اور قانون کا بھی بات کیا جاتا ہے، ورنہ نہ آئین ہے اس ملک میں، نہ قانون ہے، اور نہ خصوصاً اس سرزمین جس پہ اس ملک کے سب سے بڑے طاقت پاکستانی ریاست کا اس ملک کے وسائل پہ نظر ہوتا ہے، آئین اور قانون کی بھی بات کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ سنتے ہیں، ہمیں سالہ سال سے یہ بتایا جاتا ہے، ہم اس عشق میں ہیں کہ اسلامی ملک ہے۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ اسلامی ملک ہے تو خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس نے کہا جب ایک شخص کا قتل ہوتا ہے اور قاتل نہ پکڑا جائے تو اس کے ذمہ دار ریاست ہے۔ ہمارے ان ہزاروں گمشدہ افراد کا ذمہ دار ریاست ہے اور ریاست پاکستان ہے، وہ اپنا ذمہ داری پورا کرے، ان کو لا کے عدالت میں پیش کرے، بھلے اس کے بعد جس پہ جو کیس لگاتے ہیں ہم اس کو بھگت لیں گے، ہم شاید ان کے لاشیں مچ کے جیل سے اٹھا کے لے جائیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کا ہے کہ ریاست پاکستان کو چاہیے کہ بلوچستان کے اندر بھی اس عالمی آئین اور قانون کا طریقہ کار کو اپنایا جائے جس طریقے سے باقی صوبوں میں ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے ایک نام نہاد جمہوریت، ایک مفلوج پارلیمنٹ، کٹ پتلی حکمران اور کٹ پتلیوں کے دھاگے، پاکستانی حکومت کے دھاگے اس GHQ کے ہاتھ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں جمہوریت ہے۔ میں اس جمہوریت اور ان دیواروں کے پیچھے سب سے پہلے سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہر بات پہ دودھ سے لے کر مکھن تک سو موٹو کا بات کرتے ہیں، مگر آپ کے گھروں کے آپ کے اس بڑے سپریم کورٹ بینچ کے سامنے 40 دن تک یہ عورتیں بچے بیٹھے ہیں۔ میں نے آج ایک چھوٹی سی بچی دیکھی جن کا سب سے پہلے میں نے ویڈیو دیکھا، وہ آواز لگا رہی تھی وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس۔ آج وہ بڑی ہو گئی ہے، یعنی آج اتنے سال گزرے ہیں مگر میں نے نہیں سمجھا کہ اس ملک کے اندر کوئی ادارہ ہے۔ ادارہ سامنے سپریم کورٹ، اس کو چاہیے دروازے کھولے، ان لواحقین کو وہاں بٹھائے، ان کا مسئلہ حل کرنے کے بعد ان کو بھیجے، مگر نام نہاد جمہوریت جو ہم پہ مسلط ہے، اس لیے مسلط کیا گیا ہے کہ ایسے جمہوریت کے ذریعے، ایسے نام نہاد جمہوریت کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ جو وسائل کا لوٹ مار یا گوادر پہ قبضہ یا یہاں نمائندگی کا بات کریں اور کہیں یہ تو ان کے صوبائی اسمبلی نے کیا، اس صوبائی اسمبلی کے فیصلوں کو قطعاً ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہاں
40 دن سے ہمارے عورتیں بچے بیٹھے ہیں، 40 دن سے یہاں احتجاج ہے۔ میرا خیال وزیر اعلیٰ ہاؤس 40 قدم بھی یہاں نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ آپ کا نمائندہ ہوتا تو 40 قدم اٹھا کے یہاں ان عورتوں کے، بچوں کے، خواتین کے سر پہ اپنے ہاتھ رکھتا۔ گورنر ہاؤس تو دیوار کے پیچھے ہے، یہاں سے بھی 40 قدم شاید گورنر صاحب کو نہ لگے کہ وہ یہاں ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں۔ ایک سامراجی نظام کو آپ پہ مسلط کیا گیا ہے، وہ نمائندے نہیں ہیں، اس لیے وہ یہاں آ نہیں سکتے۔ وہ نمائندے ہوتے تو وہ اپنے آقاؤں سے جا کے بات کرتے کہ ہمارے مائیں بہنیں ہیں یہاں بیٹھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 40 قدم آ کے یہاں ان ماؤں بہنوں کا دادرسی نہیں کر سکتے، وہ تاریخ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے پاس کیسے جائیں گے؟ یقیناً وہ نہیں جا سکیں گے، ان کا راستہ بند ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس جدوجہد کو آگے لے جا رہے ہیں۔ جہاں ہمارے عزیز اقارب گم شدہ ہیں یا جبری گم شدہ ہیں، یقیناً اس جنگ کو ان کے ماؤں بہنوں نے، نوجوانوں نے، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جو منتظمین اس جدوجہد کو آگے لے جا رہے ہیں، ان کو میں سرخ سلام، اور تاریخ بھی ان کو سرخ سلام پیش کرتا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقت کے گھمنڈ میں پاکستانی حکمران، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو بھول جائیں کہ وہ اپنے طاقت سے اس سرزمین کے غیور بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو شکست دیں گے اور یہاں ہمارا تاریخ مسخ کر سکے۔ یقیناً اس ریاست نے، ریاستی اداروں نے ایک چمچوں کا پرورش کا مرکز بنا اور چمچے پرورش کر کے ان کو اسمبلی میں بٹھاتے ہیں، مگر چمچے ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کو کہ میں اپنے ماؤں بہنوں کو، نوجوانوں کو، سیاسی کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بیابانوں سے انہوں نے اپنا حقوق کا جنگ اٹھا کے ریڈ زون میں لا کے بٹھا دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا ہمارا فتح ہے کہ بیابانوں سے جنگ آ کے ریڈ زون، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے۔ یہ جنگ یقیناً ہم جیتیں گے، اس جنگ میں ہمارا فتح ہوگا۔ ہمارے مسنگ پرسنز کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے ماؤں بہنوں نے سب کو شکست دے کے آج ریڈ زون میں جرأت کے ساتھ بیٹھے ہوئے 40 دن بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام سیاسی کارکنوں کو، میں سیاسی کارکنوں کا بات کرتا ہوں، ان لوگوں کا بات نہیں کرتا ہوں کہ سیاست کے نام پہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ان کا بات نہیں کرتا ہوں جو سیاست کے نام پہ ٹھیکیداری کرنا چاہتے ہیں، ان کا بات نہیں کرتا ہوں کہ جو سیاست بیچ کے آپ کے اوپر اس اسمبلی میں مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ میں تمام سیاسی کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان ماؤں بہنوں کے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں آ کے بیٹھیں اور اس دھرنے کو کامیاب کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ جو پہاڑوں میں لڑا جا رہا تھا، آج ریڈ زون میں ہم لڑ کے اس جنگ کو جیتیں گے۔ میں ان ماؤں بہنوں کو میں جب دیکھتا ہوں مظلوم غریب گھرانوں سے، جنہوں نے کئی دہائیوں سے، کئی دنوں سے اپنے پیاروں کے تصویریں اوپر اٹھا کے رکھیں، دل کہتا ہے کہ ان کے ان ہاتھوں کے اپنے آنکھوں پہ رکھیں، اور ہم اس بات کا گواہی دیں کہ ہمارے ماؤں بہنوں نے ہمارے خوشحالی کے لیے جنگ لڑا ہے، تکلیفیں کاٹی ہے، ہمارے ماؤں بہنوں نے ہمارے عظمت کے لیے جنگ لڑا ہے اور تکلیفیں کاٹی ہیں۔ ہمارے ماؤں بہن یہاں بیٹھے ہیں، جس تکلیف سے بیٹھے ہیں، آپ کسی اور کے گھر میں مہمان بھی ہوں، 4 دن کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، جس تکلیف سے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ دن ضرور دکھائے گا کہ یہ قربانیاں رائے